مولانا بتائے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ جیسی سینواس کے گھر پہ جا کے برتھ ڈے منا کے سب گلپوشی تمہیں اور مولانا مقصود عمران نشاری صاحب جا کے کریں گے کہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے، اس سے لے کے کیا آپ بیان دینا چاہیں گے مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر میری اور حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم ہم دونوں کی تصاویر جو یسی سرینواسن صاحب جو پلکیشی نگر کے ایم ایل اے ہیں وہ ہمیں شال اڑاتے ہوئے فوٹو لی گئی ہے، وہ چلا کر کے کسی صاحب کی آڈیو کلپ چل رہی ہے۔ ایک تو ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے برتھ ڈے منانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے یا ان کو وش کرنے گئے تھے۔ وہ جو جنہوں نے بھی آڈیو کلپ بنائی ہے ان کا لب و لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سوال ان کا یہ ہے کون سی دنیا کے واسطے مولانا یہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ فوٹو کہاں کی ہیں، کس مقصد سے گئے تھے، کہاں گئے تھے، اس کی تحقیق کرنا۔ ایک تو آڈیو کلپ بنانے والے نے ضروری نہیں سمجھی، وہ تو اپنی جگہ میں ہے، لیکن انہوں نے کلپ بنا کے تصاویر چلا دی تو اس کو آگے فارورڈ کرنے والے، وائرل کرنے والوں نے بھی ضرورت اس کی نہیں سمجھی۔ یہ دارالعلوم سعیدیہ کاول بیر سندرا میں ایک مدرسہ ہے، وہاں گزشتہ سال این پی سی آر کے چیئرمین پریانک کانگنو وہاں آئے تھے اور اس مدرسے کے لیے کچھ حالات کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اور بھی زیادہ وہاں حالات مدرسے کے اندر آ گئے، تو حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم اور میں ہم دونوں مل کر کے اس مدرسے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور الحمدللہ ایک حد تک 80% ان کے مسائل حل ہو چکے۔ اس موقع پر مدرسے کی جو شبی متاثر ہوئی تھی وہ شبی دوبارہ بحال ہو جائے، تو ادارے والوں نے چند بچوں کا قرآن ختم ہوا تھا، ختم قرآن کی مجلس ادارے میں رکھی دارالعلوم سعیدیہ میں جمعے کے دن عصر کے بعد۔ تو حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم بھی وہاں تشریف لائے تھے، مجھے بھی بلایا گیا تو میں بھی گیا۔ ہمارے جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی ایک ادارے پر ایک مرکزی شعبے کے ذمہ دار نے نشانہ بنایا، اس ایک مدرسے کی آڑ میں پورے ملک کے بہت سارے مدارس آئندہ آ سکتے ہیں، لہذا پورے ملک کے مدارس کی حفاظت کے لیے اس ادارے کی شبیہ کو بگڑنے اور بگاڑنے سے بچانا چاہیے تاکہ ملک کے مدارس کی شبیہ محفوظ رہے۔ یہ سوچ کر کے ہم اس میں گئے، اور جانے کے بعد وہاں حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کے سامنے چند بچوں کا آخری سبق سنا گیا۔ اس بیچ میں وہاں جو ہے یہ سرینواسن صاحب کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ ان کو مدرسے کے اندرونی حالات بتائے جائے، ادارے والوں نے بلایا تھا۔ اس علاقے کے یہ سی پی صاحب کو بھی بلایا تھا، سرکل انسپکٹر کو بھی بلایا گیا تھا، تو مدرسے کا تھوڑا معائنہ کرایا گیا، کیسے مدرسہ ہوتا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، کھانا کہاں بنتا ہے، کہاں کھلایا جاتا ہے، یہ سارا معائنہ کرایا گیا۔ آخری سبق سنایا گیا، دعا ہو گئی، حضرت امیر شریعت صاحب کی دعا ہو گئی۔ دعا کے بعد چائے وائے پی کر کے رخصتی ہو گئی۔ یہ سرینواسن صاحب کا اعزاز ادارے نے کیا، ایم ایل اے ہیں تو انہوں نے ہم تینوں کا اعزاز کیا، جیسے یہاں کا معمول ہے ہار شال اڑانے کا، تو ایم ایل اے صاحب نے حضرت امیر شریعت صاحب کو شال اڑائی، پھر ہمیں شال اڑائی، ہم دونوں کو الگ الگ۔ تو کچھ لوگوں نے فوٹو وہاں لی، فوٹو کا ماحول تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اب وہ لے لی گئی، وہ لے کر کے بعد میں جا کر کے میری اور مولانا مقصود عمران صاحب کی فوٹوز کو الگ کر کے فوٹو شاپ کے ذریعے ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ بنائی گئی، اور بنا کر کے نیچے ایک صاحب نے کلپ بنا دی، اور کتنی غلط بات انہوں نے کہی
वहां ना उसके बर्थडे का मसला था, ना हमें उसका कुछ पता है। एक मदरसे की बिगाड़ने की, शबी बिगाड़ने की कोशिश की दुरुस्तगी के लिए गए थे और पेश नज़र मुल्क के तमाम मदारिस थे, लेकिन इस तरह जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। एक तो अफसोस उन साहब पर है जिन्होंने बनाई, उनका नाम उनका पता भी चल गया है जिन्होंने बनाई है, तो उन पर अफसोस है। दूसरा अफसोस उन पर है जो इसकी बगैर तहकीक के वायरल कर रहे, चला रहे। इसमें बहुत सारी हमारी बिरादरी के भी लोग। मेरा कहना यह है कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज आती है किसी के इमेज को बिगाड़ने की या किसी पर कीचड़ उछालने की, तो बगैर तहकीक के उसको आगे बढ़ाना, ये शायद जुर्म में बराबर के शरीक होते आगे करने वाले भी। एक दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि समाज के मसाइल के हल के लिए चंद उलमा मैदान में आकर के काम करते हैं, तो उन उलमा के साथ कभी कभी इस तरह की परेशानियां भी हो जाती हैं। कहीं उन्हें शाल उड़ाने की कोशिश होती है, रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर बड़े मसाइल के हल के मौके पर ऐसी छोटी मोटी चीजें, कोई शाल उड़ा दिया, ओढ़ लिया गया, मकसद हमारा शाल नहीं है, उस शाल की कीमत क्या है, हम तो वहीं छोड़ के आ गए, वो लेके भी नहीं आए शाल। तो अगर इस तरीक पर, इमेज पर और शबीह पर हमले किए जाने लगेंगे, तो जो लोग उलमा समाज में मैदान में काम करने वाले हैं उनके हौसले पस्त होंगे, वो भी अपनी जगह में रुक जाएंगे। तो समाज के मसाइल हल कैसे होंगे? तो क्लिप जो भी बनाने वाले हैं या आइंदा चल करके इस किस्म के काम करने वाले हैं, उन सब के लिए जरूरी है पहले मामले की तहकीक हो, सही सूरत हाल क्या है, और अगर गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी करे, गलत है तो उस पर पकड़ होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ला करके बगैर तहकीक के किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये शायद बहुत बड़ा जुर्म है और ये बिल्कुल गैर इस्लामी हरकत, ये सूरत हाल है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.